جوائن کیا جناب ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ تو سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک وقت اور ایک دور ایسا تھا جہاں پہ چیزوں کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا، ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگلے 20 سالوں میں قیامت آ جائے گی، یہی صورتحال رہی اگر تو، یا بہت ساری چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے جب اللہ پاک نے ہر چیز بتا دی ہے، تعین کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جتنے بھی سب جو ہے ممبر و مسجد پہ بیٹھے ہیں وہ ہر چیز کا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اب ایکسیپٹنس اتنی زیادہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ اگر ایسا سینماز میں بھی آ رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ لگنا چاہیے، عوام کو ہمیں تو پتہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم اس کے خلاف جانے کی بجائے اس کے سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ بہن۔ اصل میں جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز جو کہ ان اسلامک ہو، غیر اخلاقی ہو، وہ چیز جب معاشرے کے اندر پریویل کرتی ہے تو آہستہ آہستہ جب اس کی کثرت ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے وہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارا جو ایک فوج ہوتی ہے، ایک پورا جو ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو اب ایکسیپٹ کر لیں، جو اتنے سالوں سے کمپین چل رہی ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کے اندر آپ دیکھیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دو کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ معاشرے کے اندر توہم پرستی بڑھ جاتی ہے، یعنی توہم پرستی، یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جادو اور نظر بد اور یہ جی فلاں کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا، کسی کو نظر بد لگ گئی، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر بندہ توہم پرستی کا، جیسے ابھی سفر کا مہینہ ہی گزر رہا ہے تو یہ گزرا ہے پیچھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب کہ سفر کا مہینہ آ گیا، بلائیں اتر رہی ہیں، یہ اور صدقات کریں، یہ وہ ساری توہم پرستی ہوتی ہے جو بنیاد ہے کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق دیکھیے کہ اب جیسے آپ نے بھی سوال کیا LGBTQIA+ جو ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ آپ اگر ان ایبریویشنز کا جو میننگ ہے اس کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا نہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ بطور ایک انسان، بطور ایک مذہبی بندہ نہیں، بطور ایک انسان یہ چیز غلط ہے۔ مثال طور پہ لیسبین، ٹھیک ہے جی، یہ گے ہے، یہ بائی سیکچول ہے، یہ اس طرح کی ٹرانسجینڈر ہے، جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ جو خود ساختہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بقائے انسانی نسل انسانی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا میاں بیوی کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پاکیزگی دی ہے، طہارت دی ہے، اس کو پرگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ ہم اس کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں نا کہ اپوزٹ جینڈر اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیزیں میں آتے ہیں جو ابھی ہم اس چیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو ہم سیم جینڈر یا اس چیزوں کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں، اس چیز کو اگر آپ اتنا نہ بھی ایکسپوز کر کے بتائیں تو جی تو وہی میں بتایا کہ آپ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رشتہ بنایا تھا اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنی ذاتی جو تسکین کے لیے وہ معاشرے کو اسلام سے بھی ہٹاتے ہیں، ساتھ میں اخلاقیات سے بھی ہٹاتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے ابھی ویسٹرن ورلڈ کی بات کی ہے نا، ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ ان کے مذاہب میں پڑھیں، اگر آپ کرسچینٹی کو پڑھیں، آپ جوئزم کو پڑھیں، ہندوازم کو پڑھیں، آپ کسی بھی مذہب کو پڑھیں گے، اس کے اندر بھی غیر اخلاقی جو جتنے بھی کام ہیں ان کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، جس کی فطرت اجازت نہیں دیتی وہ آپ کو کوئی بھی مذہبی معاشرہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، جیسے ابھی کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے ایک فلم بنی تھی جو آئی لینڈ کے نام سے فلم بنی، اس کو پھر پاکستان کے اندر اس کو بین کیا گیا، لیکن اب دوبارہ سے اس کے لیے دوبارہ سے تحریک جو ہے وہ کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اس کو لگایا جائے۔ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کو اسلام منع کرتا ہے، اور نہ صرف اسلام منع کرتا ہے، آپ کے انسانی جو قدریں ہیں، آپ کی جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ بھی پامال ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ مذہبی طبقہ اس کے خلاف ہے، مذہبی طبقے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی جو یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہیں،
جو غیر انسانی حرکتیں ہوتی ہیں, جو انسانی قدروں کے خلاف ہوتی ہیں, اس کا تعلق صرف ایک مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے. ہر مذہب اس کو کنڈیم کرتا ہے. ابھی بھی بہت سارے مذاہب جو ہیں جو چیزوں میں کچھ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی جا رہی ہیں, اس میں قانون بھی پاس ہوتے جا رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں اس کو مذہب منع کرتا ہے, یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ایسا منع کرتے ہیں, تو اس بات میں بھی وجہ ہے, کوئی حقیقت ہے. ابھی آپ دیکھیے نا, ابھی آپ جیسے میں نے تعریف کی حوالے سے بات کی تھی, آپ دیکھیے کہ یہ جو بل آیا تھا LGBT کا بل جب آیا پاکستان میں, تو اس کی مخالفت کیوں کی گئی؟ اس کو نام یہ دیا گیا کہ جو ہمارے خواجہ سراج ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے بات کی گئی کہ یار وہ بیچارے جو ہے کبھی سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے آپ کو نظر آتے ہیں, وہ اپنا اس طرح کے بہت سارے ایموشنل اس کو سب لے کر, اور دوسری بات ہے کہ وہ غیر جو مذہبی اور یا غیر اخلاقی حرکات کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, اس طرح کی ساری باتیں کی جاتی ہیں, ناچتے ہیں گاتے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. تو ہم نے ان کو اس طرح کیوں ایکسیپٹ کیا؟ تو نہ تو کسی معاشرے نے ان کو یہ کہا, نہ کسی مذہبی طبقے نے ان کو کہا کہ یہ وہ کام نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے بطور انسان, ان کے برابر کے حقوق ہیں, جیسے مرد کے حقوق ہیں, عورت کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے حقوق ہیں. اور یہ بھی کلچر سے ہی نکلا ہے, یہ اسلام نے نہیں دیا, کسی چیز نے نہیں دیا, یہ بھی روایتیں ہی بنی ہیں. جی روایتیں بنی ہیں. آپ کے گھر اولاد ہوگی ہے بلا لو, شادی ہوئی ہے تو ان کو بلا, یہ ہم لوگوں نے کیا ہے. تو اب اس کی آڑ کے اندر جو جس بات کے اوپر اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا اس قانون کے اندر جو ایک شک تھی اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا, اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی پرسن بڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق, اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں لڑکا ہوں, یا کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, تو اس کے اس قول کو مانا جائے گا. یہ اس قانون میں لکھا ہوا تھا, جس کی مخالفت کی گئی کہ نہیں بھائی آپ میڈیکل, کیونکہ یہ اگر ہارمونیل چینج ہے تو یہ ایک میڈیکل ایشو ہے, تو جب تک میڈیکل رپورٹ نہ ہو جب تک کوئی شخص جو ہے وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہو سکتا. اپنے اگر میڈیکل ہوتا تو یہ شک میں آتا ہی نا, یہ تو آلریڈی میڈیکل ہے, لیکن وہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر لڑکا بالغ ہے, یعنی اگر وہ 18 سال کا لڑکا یا لڑکی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم پہلے لڑکی تھے اور اب ہمارا ہارمونیل چینج ہو گیا اور ہم لڑکا بن گئے, تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو جائے گی. یعنی اگر ایک لڑکی تھی اور وہ بعد میں کلیم یہ کرتی ہے کہ میں لڑکا ہوں, تو اس لڑکے کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. یہ بھی قانون کے اندر جو ہے نا وہ جواز فراہم کیا جا رہا تھا, جس کی مخالفت کی گئی کہ یہ جو ایک ہومو سیکشول جو اپنا معاشرہ ہے یہ ہم نہیں بننے دیں گے. تو اس وجہ سے اس کی خلاف ورزی کی گئی, اس کی کنڈمنیشن کی گئی. تو وہی چیز کو اب دوبارہ سے کیا گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو ہے کوئی ایک ایسی پارٹی کی گئی ہے جس کے اندر شیطان کی جو ہے وہ باقاعدہ پرستش کی جا رہی ہے, یا دجال کو بلایا جا رہا ہے. اسی طرح کراچی کے اندر یہ ریسنٹلی چند دنوں پہلے وہاں پہ بھی اس طرح کی. تو یہ وہ ساری سرگرمیاں ہیں جو معاشرے کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہومو سیکچول ایک ہم جنس پرست جو معاشرہ ہے, جس طرح ویسٹ کے اندر یہ پروموٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر یا اسلامی معاشروں کے اندر یا اسلامی جو ملک ہیں ان کے اندر بھی اس کو رائج کیا جائے. صحیح ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایکسیپٹ کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک ریس میں چلتے جا رہے ہیں, ہم بھی اسی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو اپنی پہچان ہے, یا ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یا ہماری نسبت کون ہے, ہم اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف جس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. اس سے کس طرح سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے کوئی پچھلی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں, اس کی اگر ہم بتائیں باتیں کہ تاکہ تھوڑا سا آڈینس تک پہنچے کہ جس کو ہم دیکھنے میں ایزی سمجھ رہے ہیں, اڈاپٹ کرنے میں, یا بچے اگر ہمارا آئندہ ایسے کریں گے تو ہم کہیں گے ایکسیپٹنس ہے, فلاں مووی میں ایسے ہوا تھا, فلاں جگہ, وہ بار بار چیزیں دکھا کر نا ہمارے اندر وہ ایکسیپٹنس آئی جا رہی ہے کہ یہ اوکے ہے. دیکھیے میں نے جیسے ابھی بات کی کہ اپنا ناظرین کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جنس بنائے ہیں ان کی ایک خاص وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقائے نسل انسانی کو جاری رکھنا ہے, یہ اس کی وجہ ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا. اب یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی انبیاء آئے, ان کی قومیں آئیں, ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا کہ ان کے اندر کون کون سی معاشرتی برائیاں تھیں. اب آپ دیکھیں کہ 3 قومیں جو پہلے تباہ ہوئیں ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرک تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, ٹھیک ہے, اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود, یہ تینوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا, بتوں کی پوجا کرتے تھے, یا اللہ تعالیٰ کو وہ بطور رب العالمین ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے چچا زاد حضرت لوط علیہ السلام, ان کی قوم کے اندر جو پہلی برائی آئی وہ یہی ہم جنس پرستی کی تھی.
اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ شرک کے بعد اگر کسی قوم کو سزا ملی ہے اور اس قوم کو ختم کر دیا گیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہومو سیکشول تھا, تو جس کی اللہ تعالیٰ نے کنڈیمنیشن کی ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ آپ نے یہ آپ کی حدود ہیں, آپ نے ان کے قریب نہیں جانا. تو وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بار بار منع کرتا ہے, قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. ان چیزوں کو جب ہم اپنے معاشرے میں لائیں گے تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف شکلیں ہیں. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ زلزلے آ رہے ہیں, ابھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. یہ ساری وہ آزمائشیں اور عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے کہ یہ ہم نے تھوڑے پیمانے پہ لے کے آئے, ہم اس کو زیادہ پیمانے پہ بھی لا سکتے ہیں. تو جہاں پہ اب آپ کہیں گی کہ ویسٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو بھئی ویسٹ کے والے تو اللہ کو مانتے ہی کہاں ہیں, اس میں بہت سارے لوگ ملحد ہیں یا وہ بد مذہب ہیں. لیکن یہ معاشرہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جاتا ہے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے, جہاں اسلام کو پریکٹس کیا جاتا ہے, وہاں پہ غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر مذہبی جتنے بھی اقدامات ہیں, جب وہ معاشرے کے اندر پریویل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مصداق ہوں گی وہ چیزیں. اس حوالے سے تعلیم و تربیت میں کس طرح سے اساتذہ کا, اسکول, کالج, یونیورسٹیز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت کی اور جو سب سے زیادہ ایمفسائز کیا وہ آپ نے تعلیم کے اوپر کیا ہے, تربیت کے اوپر کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد, کہ آپ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کے قبر تک. یعنی انسان کا سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو ہمارے اساتذہ ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ والدین کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے. تو جس طرح مدر لینگویج بھی کہتے ہیں کیونکہ مادری زبان جس کو کہتے ہیں, تو پہلے بچہ جو ہے اپنی ماں سے سیکھتا ہے, سب سے زیادہ ماں سے سیکھتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اس طرح تربیت کریں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے, یعنی 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز کے لیے کہیں, جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ سختی کے ساتھ نماز کی طرف راغب کریں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیں, اس کو اپنے ساتھ نہ سلائیں, اس کو الگ چارپائی پہ الگ بستر دے کے اس کو سلائیں. یہ وہ ساری تربیتی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے بچہ جب اس کے اندر ہارمونیل چینج آ جب وہ ٹین ایج سے گزر رہا ہوتا ہے تو ساتھ اس کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, اور اسکول اور کالجز کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی جب یہ تربیت دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ بیٹا یہ ہماری حدود ہیں, ان کو کبھی پامال نہیں کرنا, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ ہماری اخلاقی روایات ہیں, یہ ہمارے نارمز ہیں, یہ ہمارا رواج ہے, یہ ہماری روایت ہے, ہم اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جب وہ سارے اقدامات آپ کو بتائے جائیں گے, اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ماں باپ کو, اساتذہ کو, کہ وہ بچوں کو قائل کر, کیونکہ موبائل ہر بچے کے پاس ہے اور ہر بچے کے پاس ایکسیس ہے, تو وہ ایسی چیزیں بھی دیکھتا ہے جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے. تو لہٰذا جب تک تربیت نہیں ہوگی اور بچوں اپنا اساتذہ کا اور ماں باپ کا زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پریویل کرتی جائیں گی. بالکل اس طرح سے ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام میرا یہی ہے دوستوں کہ جو بھی اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں اور اس طرح کے فتنے اٹھتے رہیں گے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے ایک پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور کئی دفعہ بتائی کہ فلاں فلاں جو ہے وہ فتنے اٹھتے جائیں گے, فلاں فتنے اٹھتے جائیں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مہدی جب اس کے مقابلے کے لیے آئیں گے تو امت مسلمہ کی 1/3 یعنی 1/3, آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں تو 50 کروڑ لوگ امام مہدی کو ماننے سے انکار کر دیں گے, اور 50 کروڑ لوگ امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے, 1/3 ساتھ ہی نہیں دیں گے, اور 1/3 جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے تقریباً شہید بھی ہو جائیں گے. تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ شہید ہوں گے اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا, اس کے پاس وہ سب کچھ ہوگا, وہ بارش برسانے کی کوالٹی رکھتا ہوگا, آپ کو رزق پہنچانے کی کوالٹی رکھتا ہوگا, اس بے شمار پاورز کے ساتھ جب وہ آئے گا تو اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے فتنے آتے ہیں تو جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے جائیں گے, اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے, تو آٹومیٹکلی یہ ہماری آنے والی جنریشن کی پریکٹس ہوگی
کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو ہم نے دیکھنا کیا ہے, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے, اگر وہ میچ نہیں کرتا تو لا محالہ وہ فتنہ ہے. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے, اور کوئی پیمانہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کے لیے بہترین نمونہ جو آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو جب تک آپ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے, قرآن کو, حدیث کو, حضور کی سنت کو نہیں اپنائیں گے, تب تک ہم ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا جو میری امت کے لوگ ہوں گے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع کی آخری آیات ہے وہ تلاوت کرتے ہوں گے, وہ قیامت والے دن دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. تو جو لوگ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان فتنوں کو جانتے رہتے ہیں, تو جب دجال آئے گا اس کو بھی وہ لوگ پہچان لیں گے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ فتنے اٹھنے والے ہیں, یہ فتنے ایسے ہمارے ایمان کو اور ہمارے کلچر کو خراب کرتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی نیا فتنہ آتا ہے تو فوراً اس کو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا تھے, اور فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں. بالکل اس طرح سے لاسٹلی جو ہے میں آپ سے ہی میسیج دلانا چاہتی ہوں اس چیز کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کون سا کنٹری ہے, کیا ہے, جو سب چیزیں سب کو واضح اور کلیئر ہیں. سینماز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ لوگ پیسہ بنانے کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں ڈراماز جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, موویز آ رہی ہوتی ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو عام انسان ہے گھروں میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں اسی چیز کو دیکھ کر فالو کر رہے ہوتے ہیں. سیم یہی چیز جو ہے نا ہم اس چیز سے منع کر دیا, اب ہم اپنے ڈراماز میں بھی دکھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک اسپیسیفک موویز پہ بن گئے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم کہیں نہ کہیں وہ بات بچوں کے دلوں میں یا ذہن میں وہ پہنچا دیتے ہیں. اس حوالے سے جو سینماز ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ چیزیں مطلب آپ کی طرف سے تو نہیں, ہم تو کہتے ہیں وہ چیزیں آباد ہونی چاہیے, کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے آنے والی جنریشن کو تباہ نہ کریں. اس کے لیے اگر آپ کو لاسٹلی پیغام دے دیں. دیکھیں جو میں نے جیسے بات کہی کہ کوئی بھی چیز جب کوئی فحاشی والی یا کوئی اوریانی والی چیز جب وہ معاشرے کے اندر یا کوئی بھی کسی قسم کا فتنہ پریویل کرتا ہے تو سر دست ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے, جب وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, اس کی کثرت ہو جاتی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں تو وہ معاملات ایسے نہیں تھے جو آج ہیں, اور اگر اگلے 100 سال کے بعد دیکھیں گے تو جو آج کا معاشرہ وہ ہمیں بہت اچھا لگے گا, اور ہم کہیں گے یار وہ معاشرہ اچھا تھا, اور یہ تو اب اس کا بہت ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, میرے بعد والوں کا اور اس کے بعد والوں کا. تو آہستہ آہستہ جس طرح ہم قیامت کے قریب بڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو بھی ہمارا ماحول ہے یا ہماری انوائرمنٹ ہے یا معاشرہ ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے, وہ تنزلی کا شکار ہے. اس میں ہمیں انفرادی طور پہ تو یہ ظاہر جیسے ہم نے باتیں کی ہیں وہ چاہیے, اجتماعی طور پہ جیسے ہم سینما کی بات کی ہے, یا اس سینما سے بڑھ کر اب تو لوگوں کی سوشل میڈیا ہے. اب تو ہر وقت بندہ جو ہے وہ جیسے نیٹ فلکس وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ تو بندہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے, تو وہاں پر زیادہ ضرورت ہے. اس میں ہمیں جو جس طرح حکومت وقت بعض اوقات ایکس کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے یا بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگاتی ہے, ان چیزوں کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور اس طرح کی اگر وہ کوئی پیغام دینا ہے تو اس طرح کا کوئی پیغام دیں, کوئی ڈراموں کے اندر, یا اگر آپ دے ہی رہے ہیں جس کے اندر صرف فحاشی اور ریانی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کا پیغام جائے کہ اسلام کا معاشرہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے, کتنا پاکیزہ معاشرہ ہے. اگر یہ پیغام جائے گا تو کم از کم اگر کوئی ظاہر علماء اس کی پھر بھی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن کم از کم معاشرے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنا بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے, وہ تو کم از کم جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں گے. لیکن کیونکہ وہ لوگوں نے تو وہ چھوڑنا نہیں, اگر وہ فلمیں ڈرامے کم از کم دیکھ ہی رہے ہیں تو کم از کم ایسی چیزیں دیکھیں جس سے ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر بہت زیادہ فلمیں بنتی ہیں, گو کہ علماء کا اس پہ بھی اختلاف ہے, لیکن وہ اس فلموں کے اندر آپ کو انبیاء کے قصے بتائے جاتے ہیں, ہسٹری کے قصے بتائے جاتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ ویسے تو بلر کر دیتے ہیں انبیاء کی جو تصاویر ہوتی ہیں بقایا وہ دکھاتے ہیں, لیکن اس سے بھی یہ ہے کہ چلو ہمارے بچوں کو کم از کم وہ جو پچھلے ہسٹری کے یا انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں, قصص الانبیاء جو ہیں, وہ ہمیں ان کا علم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوں
تو کم از کم اس ٹھیک سے ہو معاشرے گیا. کے اندر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وکاس پگریام میں آنے کے لیے. جزاک تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی آپ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو حدود ہیں, آپ کی جو لمٹس ہیں, ان پر ہی رہیں. چاہے آپ کسی بھی معاشرے میں رہیں, چاہے آپ کہیں بھی پڑھائی کر رہے ہوں, آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے آپ کون ہیں, آپ کی نسبت کہاں سے ہے.